نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الثانی کی 3 تاریخ کا ایک بہت اہم اور خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ ربیع الثانی کی 3 تاریخ سے آپ اپنی زندگی کے اندر یہ وظیفہ شروع کریں، اور یہ نبوی وظیفہ ہے، اور اس کے لیے آپ کو کوئی چلہ نہیں کرنا، کوئی زیادہ تسبیحات نہیں پڑھنی، کوئی آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ یہ مبارک نبوی دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ اللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے، اللہ آپ کی تمام کمزوریوں کو دور فرمائیں گے، اور اللہ آپ کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائیں گے۔ جسمانی طاقت اور قوت بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بے بہا عطا فرمائیں گے۔ اس کے لیے ایک حدیث مبارکہ سن لیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مدینے کی گلی کے اندر جا رہے تھے، تو سامنے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ بڑے پریشان حال ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، کیا بات ہے کہ تم پریشان ہو؟ اس صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل و عیال کا بوجھ بہت زیادہ ہے، اور ذریعہ معاش نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اور گھر کے اندر بیماریاں پریشانیاں ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تم یہ دعا پڑھا کرو، صبح کے وقت اور شام کے وقت اس دعا کو اپنا معمول بناؤ۔ اس صحابی نے چند ماہ یہ عمل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر ہم اسی طرح مدینے کی گلی میں جا رہے تھے، تو سامنے وہ جو صحابی تھا ایک گھوڑے پر بیٹھ رہا تھا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تمہارے کیا حالات ہیں؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو اللہ تعالیٰ نے رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما دیا ہے، میں خود بھی استعمال کرتا ہوں اور اپنے اہل و عیال اور اپنے پڑوسیوں پر خرچ کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کو آپ اپنا معمول بنا لیں، بڑی آسان دعا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ چند الفاظ کا اضافہ کرنا ہے۔ دعا مکمل یہ ہے، توکلت علی الحی الذی لا یموت، یہاں تک یہ الفاظ کا اضافہ ہے، اور آگے جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے، الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ دوبارہ دعا سن لیں، توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ صبح و شام کم از کم اس دعا کو 1 بار 3 بار لازمی پڑھیں، اور اگر ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی عزت کے اندر اللہ بہت اضافہ فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس دعا کو اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔